السلام علیکم ناظرین، آج میں نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منجم یعنی ملا دینا فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالات میں بہت سے عمل سے افضل ہیں۔ نمبر 2، وضو۔ نمبر 3، لباس۔ نمبر 4، وقت۔ نمبر 5، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 6، نیت کرنا۔ نمبر 7، تحریمہ۔ نمبر 8، نماز میں کھڑا ہونا۔ نمبر 9، قرآن شریف پڑھنا۔ نمبر 10، رکوع۔ 11، سجدہ۔ 12 میں اتحیات میں بیٹھنا اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جزو ہیں۔ اول، علم کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو الگ الگ معلوم کریں۔ دوسرے، یہ معلوم کریں کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرے، یہ معلوم کریں کہ شیطان کس کس مکر یعنی دھوکہ جال سے نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول، وہ کہ دل کو کینہ یعنی کپٹ اور حدث سے پاک کریں جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ تیسرے، وضو کرنے میں نہ اسراف یعنی زیادتی کریں نہ کوتاہی کریں۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول، یہ کہ حلال کمائی سے ہو۔ دوسرے، یہ کہ پاک ہو۔ تیسرے، سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ رکے ہوئے نہ ہوں۔ تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول، یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھیں تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے اور ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہوں۔ دوسرے، اذان کی خبر رکھیں۔ تیسرے، دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھیں۔ اول، یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہوں۔ دوسرے، یہ کہ دل اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے، مالک کے سامنے جس طرح ہمتاً متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول، یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرے، یہ کہ
اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ کرنے کے لیے ساری چیزوں کی پیچھے پھینک دیا، تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی طرف رہے، دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کریں، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر